بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين مستكبر بالعالمين فلا حد من عباده يستشفي سبحان الله عما يشركون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل العدد الرسول المسدد النبي المؤيد يعني أبي القاسم محمد اللهم صل على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل انتہائی خوبصورت اور مبصرہ مرثیہ سننے کے بعد کچھ کہنا جسارت ہے اور خاص طور پہ جب حضور پڑھ کے کہہ رہا ہوں اس کے بعد میرے لیے بہت مشکل ہے تو جب میں آپ کی اجازت سے چند کلمات امام کے ذکر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جزاک اللہ سلامت رہیے کیونکہ مجلس اربعین ہے اور عاشورہ کے بعد سال بھر کی اہم ترین مجلس اربعین اور ہمارا جو دستور رہا ہے نہ صرف شیعہ قوم کے اندر بلکہ دوسری اقوام ہیں وہ بھی مجلس اربعین کے اوپر اس لیے غور اور توجہ رکھتے رہے ہیں ہمیشہ کہ اس کو آنے والے سال کے لیے شیعہ قوم کا منشور سمجھا جاتا ہے. ہمارے ممبر کا آنے والے سال میں کیا مزاج رہے گا, ہم لوگ کیا بیان کرنے جا رہے ہیں اور ہم لوگ عزاداری کو کس رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. یہی مجلس اربعین ہمارے مزاج کا تعین کرتی ہے کیونکہ پہلے 10 دن ہم لوگ فرد جذبات میں ہوتے ہیں, وفور غم ہوتا ہے جس کے اندر بہت کچھ عقائد کی سوچ کے ساتھ کچھ جذبات کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. لیکن ان ایام سے اگلے جتنے سال بھر کے ایام ہیں ان کے اندر زیادہ ذمہ داری کے مظاہرے کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ مجلس اربعین کے حوالے سے صرف 5-7 منٹ میں 2-4 جملے میسج کے طور پہ عرض کر کے جو مصدق بھائی نے پڑھا ان کے سمجھیے کہ ایک بات کی تشریح عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی بھی ذہن تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے میری گفتگو کا حاصل ہو گیا. ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار خاتم الانبیاء تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے, جو بھی پیغام لے کے آئے, کوئی یہودیت کہے, کوئی نصرانیت کہے, کچھ کہتا رہے, اللہ کی نظر میں سب اسلام ہی لے کے آئے. کوئی دوسرا نام دین کا اللہ کی نظر میں نہیں ہے. ہاں جیسے
صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اس کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اس کی صفات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، حی و قیوم ہے۔ اسی طرح سے کبھی اسلام کو جب چاہا کہ اس حوالے سے اس کا ذکر کرے کہ اس دین کے اندر کبھی تحریف نہیں ہوئی تو اسے دین حنیف کہا۔ کبھی اس دین کو مضبوط اور سیسا پڑائی ہوئی دیوار کے طور پہ دیکھا تو کہا کہ ذالک الدین القیم، اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کبھی اس دین کے عدل و انصاف کو دیکھا تو کہا دین الحق، یہ حق کا دین ہے۔ جیسے جیسے صفات بیان ہوتی گئی ویسے ویسے مختلف نام آتے گئے، لیکن دین اسلام ہی رہا، حتیٰ کہ جب وفا کی بات ہوئی کہ جیسے دین میں دوسری صفات اولیاء ہیں، جیسے دوسری صفتیں ہیں، اسی طرح سے ایک صفت دین کی وفاداری کرنا بھی ہے۔ اور جب وفاداری کا ذکر آیا تو فرمایا اِنَّا لِشِيعَتِهِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم نوح سے وفا کرنے والے تھے۔ تو شیعہ ہونا دین کی وفاداری کی صفت کا نام ہے، نہ کہ کسی فرقے کا نام ہے۔ شیعت ہی اصل اسلام کا نام ہے۔ شیعہ کسی دوسرے فرقے کا نام نہیں، کسی مذہب کا نام نہیں، کسی فقہ کا نام نہیں۔ جیسے دوسرے لوگوں نے اپنی اپنی فقہ بنائی، اپنے اپنے مذہب بنائے، اپنے فرقے بنائے، شیعہ فرقہ کو بنایا نہیں گیا، نہ ہی یہ فرقہ ہے۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ ہماری کتب میں اور مخالفین کی کتب میں آپ کو جا بجا یا علی انتا و شیعت کا عمر فائزون کی آواز میں خود پیغمبر کے حدیث ملتی ہے۔ جب پیغمبر کے عہد میں شیعہ کا لفظ تھا تو شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ دین خالص کا نام ہے۔ اور یہ اتنا خالص دین ہے، اتنا اہم دین ہے کہ اس کے لیے حسین ابن علی نے اپنے گھر پر اٹھا دیا۔ اس کو منبر پہ آنے والے لوگوں کی تحریفات سے بچائیے۔ منبر پہ آ کے کوئی اپنے خیالات کو اپنے واہ کے لیے یا اصلاح کے نام پہ اگر آ کے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت اسلام کے خلاف ہے اس کو رد کر دیجیے۔ شیعہ مذہب ایران و عراق کی پیداوار نہیں، شیعہ مذہب ہندوستان یا پاکستان کی پیداوار نہیں، کسی ذاکر و خطیب و شاعر یا مرجع کا خیال نہیں ہے، یہ کسی فقیہ کا دیا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ خود رسالت معاذ کا دیا ہوا مذہب ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خیال کیا جائے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نفس پیغمبر علی ابن ابی طالب نے خدا نہ خواستہ کسی کی بیعت کر لی تھی تو دوسرے معنی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خود رسول نے بادل کی بیعت کر لی۔ کلنا محمد کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلنا محمد کسی خونی رشتے کا نام نہیں ہے، معیار عصمت کا نام ہے۔ معیار عصمت میں سب برابر ہے، اس لیے اس دین کی حفاظت کیجیے۔ اس کی خاطر سید الشہداء نے اپنے گھر کو لٹا دیا، اس کی خاطر بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے چادر قربان کی، اس کی خاطر زینب کبریٰ نے چادر قربان کی اور سکینہ نے تمانچے کھائے۔ ہم آج فرش اعلیٰ پہ بیٹھے ہیں کہ 40 حسین بابا، جس حسین کو کربلا کے ریگزار میں تنہا کرنے کی کوشش کی گئی، آج اس حسین کی کربلا دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی ہے۔ یہ فرش اعلیٰ کی کربلا کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر سمجھتے ہیں تو ہم فرش کربلا پہ بیٹھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے نا مکہ سے اپنے بچے کو بی بی ہاجرہ کو چھوڑ تو دعا کی کہ بار الہا میں اس بے آب ہو گیا دھرتی میں اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے مالک تو لوگوں کے دلوں کی طرف پھیر دے۔ نبوت ہے، یقین کامل ہے، لیکن اطمینان قلب نہیں ہے۔ لیکن حسین جب خیمے سے نکلے ہیں تو
تو حسین کے لبوں پہ جو کلمات تھے وہ تھے بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ وعلا ملت رسول اللہ یا غیاث المستعیثین رضا بقضائک و تسلیما لامرہ، اے استغاثہ کرنے والوں کے مددگار پناہگار، میں تیری طرف آ رہا ہوں، تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں حسین تیار ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ حسین کی گردن پہ شمر نہیں کا خنجر چلے تو حسین میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب سید الشہداء سجدہ آخر میں پہنچے تو عجیب کلمات کہے، یہ ابھی چند ثانیے پہلے ہی تو بات ہے، چند سیکنڈ پہلے ہی تو سکینہ کو حسین کی گود سے توجہ مار کے اٹھایا گیا ہے نا، لیکن سید الشہداء کی زبان میں جو کلمات جاری ہو رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ بار اللہ میں نے کل جہان کو چھوڑ دیا صرف اس خواہش میں کہ تیرا دیدار کر سکوں، میں اپنے بچوں کو یتیم کر کے آ رہا ہوں بار اللہ اس لیے کہ تیرا وعدہ سچا ہے، میں تیرے سچے وعدے کی خاطر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، تیرا زینبیہ سے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے، حسین کے سینے میں شمر مغلوب چڑھا سید الشہداء گردن کے پیچھے سے 13 ضربے مار کے مغلوب نے سید الشہداء کو شہید کیا۔ شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ آ گئی، زینب کبریٰ پہرے پہ آ گئی، جو کل تک عباس کے پہرے میں تھی اور سادات اس کے پہرے میں آ گئی۔ صبح اسیرہ آ گئی، 11 محرم کی صبح آ گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، لیکن صبح اسیرہ کے مسائب شام غریبہ سے بھی بلند مسائب تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب زینب کی طرف شبر لہی اور شبس رسیاں لے کے بڑھے، رسیاں باندھی جائیں، رسیاں لے کے خود علی و بطور کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی اور اس کے بعد سب کچھ محمل میں بٹھا کے جب گنجے شہیدان سے جب مقتل سے گزارا گیا تو بی بی نے گردن کے پیچھے بنے ہوئے ہاتھ سے پتھروں کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے خود کو اس ڈھیر پہ گرایا اور آواز دے کے کہتے کیا تو ہی میرا مدینے والا حسین؟ گردن سے آواز آئی کہ ہاں زینب میں ہی وہ حسین ہوں۔ بی بی نے کوہنیوں سے پتھروں کو اس طرح ہٹایا جس طرح حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا۔ میں کہتا ہوں کہ بیویاں حسین کے لاشے سے نہیں بھائیوں کے لاشے سے جس طرح ودا ہوئی، جس طرح کہ کوئی غیر بھی کسی لاشے کے پاس سے نہیں گزرتا۔ عزیزان محترم، غریب سے غریب گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو بہنیں پتہ ہے نا کیا کرتی ہیں؟ بہنوں کو جوتی پہننا بھول جاتی ہے اور بے تعبیر اپنے بھائی کے گھر میں پہنچتی ہیں، لاشے میں پہنچتی ہیں، بہن کرتی ہیں، بہنیں بہن کر کے سارے رشتہ دار عزیز چلے جاتے ہیں، لیکن بہنیں 40 دن عذاب میں بیٹھی رہتی ہیں، لیکن حسین کی بہن کو اجازت نہیں ملی کہ حسین کے لیے آنسو بہائے، تو جاتے ہوئے بس اتنا کہا کہ حسین آج میں پابند رسن ہوں، لیکن میں لوٹ کے تیرے قبر پہ آؤں گی اور میں تیرا 40 دے کر بلا میں آؤں گی۔ اب حسین کے ساتھ زینب کے وعدے کا دن آ گیا، آج حسین کے ساتھ وعدے کا دن آ گیا، زینب کربلا میں واپس آ رہی ہیں، زینب کربلا میں واپس آ رہی اس شان کے ساتھ کہ جب 11 محرم کو کربلا سے یہ قافلہ گیا تھا تو راوی کہتے ہیں کہ 32 خواتینیں زینب کے ساتھ گئی تھی، آج واپس آئی ہیں تو 9 خواتین واپس ہیں، اور جس کو سب سے زیادہ حسین کی قبر پہ رونے کا شوق تھا نا وہ رات میں جو سو رہی ہے اس کو رات میں رو دیا اور کربلا میں پہنچیا یہ قافلہ۔ عزیزان محترم میں بہت مختصر کر رہا ہوں، کربلا میں پہنچا یہ قافلہ، کربلا میں پہنچے جابر ابن عبداللہ الانصاری امام حسین کے پہلے ظاہر ہے، وہ جابر قبر حسین کہا گیا۔ راوی سے آپ نے سنا ہوگا، آپ نے ذاکری سے سنا کہ جابر ابن عبداللہ جب کربلا میں پہنچے تو کربلا میں آنے کے بعد جابر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے آپ کو فرات پہ لے گئے، فرات پہ جا کے غسل کیا اور قبر حسین پہ آیا۔ میں کہتا ہوں جابر تو نے روزے عاشور حسین کو دیکھا ہوتا تو تو فرات میں غسل کر کے کرتا تو خاک سر پہ ڈال کے قبر حسین پہ آتا، ایسے زینب خاک سر پہ ڈال کے قبر
जाते महल बना के करबला में आई है। अभी ज़ैनब का भला में वालिद हो रही है कि जाबिर को उनके गुलाम ने बताया। अतिया कहते हैं कि जाबिर मैं कोई काफिला आते हुए देख रहा हूँ, कब्र हुसैन की तरफ बढ़ रहा है। जाबिर को जलाल है। जाबिर ने कहा कि इस काफिले वाले को रोको, इन्हें कहो कि ये अब्बास की जमीन है, इस जमीन में सवारी पे चढ़ के अतिया ने रोक के कहा कि ये सरजमीन अब्बास की राजधानी है, इसके ऊपर पहले चल के आना होगा। अब्बास के हुक्म का सुनना था। ज़ैनब ने दोबारा महमल से खुद को गिराया और कहा कि अब्बास मुझे करबला से लेकर शाम तक पैदल चलाया गया, मुझे आज होगा इस खुशी में भूल गया कि आज ज़ैनब को तेरे हुक्म पे कब्र तक चल के बीवियां पहुंची कब्र हुसैन पे जाके एक एक का गुस्सा देना शुरू किया, एक एक का गुस्सा देना शुरू किया। लेकिन दिल लरज रहा है कि कहीं कब्र हुसैन से सकीना का ना पूछ दिया जाए। बस बीवियों ने अपने हिस्सा के गुस्सा दिया। कब्र हुसैन के पास पहुंची, कब्र हुसैन पे जाके असगर का गुस्सा दिया, अकबर का गुस्सा दिया, हुसैन का गुस्सा दिया। उसके बाद पल्लू से दो छोटी छोटी बालियां निकाली। हुसैन पे रखने कहा हुसैन ये तेरी बेटी की आखिरी निशानी है, तेरी कब्र में हवा हो गया।